بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطاری کے بارے میں شریعت کے چند آداب عرض کرنے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ افطاری ہمیشہ درست وقت پر کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس گھڑی سے دیکھ کر افطاری کر رہے ہیں، آپ کی وہ گھڑی آپ کے ملک کے معیاری وقت کے مطابق ہو۔ دوسرا یہ کہ جب یقین ہو جائے کہ واقعی افطاری کا وقت ہو چکا ہے، پھر بہتر یہ ہے کہ افطاری میں تاخیر نہ کی جائے، فوراً ہی افطاری کر لی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک افطاری میں جلدی کرتی رہے گی، یعنی جب افطاری کا وقت ہونے کا یقین ہو جائے تو اس کے بعد جلدی سے افطاری جب تک کرتے رہیں گے، خیر پہ رہیں گے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہودیوں کا عمل ہے کہ وقت ہونے کے بعد بھی بلا وجہ وہ دیر سے افطاری کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ بندے بہت پسند ہیں جو افطاری کا وقت ہو جانے پر جلدی سے افطار کر لیتے ہیں، بلا وجہ دیر نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطاری میں تر کھجور پسند فرمایا کرتے تھے۔ تازہ کھجور ملتی تو اسی سے افطاری کرتے، اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو پھر خشک کھجور ملتی تو اس سے افطاری کر لیتے، اگر وہ بھی نہ ملتی تو پھر پانی سے افطاری کر لیا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ کوشش کریں آپ کے پاس افطاری میں جو کچھ بھی ہے، لیکن افطاری میں پہل کرنے کے لیے تازہ کھجور، نہ ملے تو خشک کھجور، وہ بھی کسی وجہ سے نہ ہو تو پھر پانی سے پہلے افطاری کریں، باقی چیزیں بعد میں۔ افطاری اکیلے کرنا بہتر نہیں، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس میں شامل کریں۔ اگر آپ گھر میں افطاری کر رہے ہیں تو گھر کے لوگ اکٹھے بیٹھ کے افطاری کریں، اگر کسی اور جگہ ہے تو دوسرے روزے داروں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیں۔ اللہ والوں کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا کہ وہ دوسروں کو بھی اپنے دسترخوان پہ بلایا کرتے ہیں۔ افطاری کے موقع پہ ہو یا سحری کے موقع پہ ہو، بہت زیادہ کھانا بہتر نہیں ہے۔ بعض لوگ سحری میں کوشش کرتے ہیں کہ بہت زیادہ کھا لیں، اتنا کھا لیں کہ شام تک بھوک نہ لگے، اور اتنا پی لیں کہ شام تک پیاس نہ لگے۔ ایسی کوشش یہ روزے کے مقصد کے خلاف ہے، لہٰذا آپ مناسب حد تک سحری میں کھا لیں اور افطاری میں بھی مناسب حد تک کھائیں تاکہ عبادات میں سستی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب افطاری کر لیتے تو افطاری کے بعد ایک دعا پڑھا کرتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء اللہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ شکر کے طور پہ فرماتے تھے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کی ہیں، کھایا پیا ہے، جس سے وجود میں تازگی آئی ہے، پیاس ختم ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر بھی ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر کسی کے ہاں افطاری ہو تو افطاری کے بعد اسے یہ دعا دی جائے، افطر عندکم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ افطاری میں ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ افطاری کے تکلفات میں لگے رہتے ہیں اور مغرب کی نماز جماعت سے رہ جاتی ہے، کچھ لوگ گھروں میں پڑھ لیتے ہیں اور کچھ لوگوں کی رکعتیں رہ جاتی ہیں۔ یہ بات بڑی خطرناک ہے۔ سارا دن روزہ رکھا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور افطاری کے چکروں میں جماعت ہاتھ سے گنوا بیٹھے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ خدا را یہ نقصان نہ کیجئے، بلکہ مختصر سی افطاری کریں،
پھر آ کے اطمینان سے نماز مغرب پڑھیں، مغرب سے عشاء تک آپ جتنا مناسب سمجھیں کھاتے پیتے رہیں، لیکن مغرب کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ہی ادا کی جائے۔ افطاری میں خاص طور پہ جب ہمارے ہاں افطار پارٹیاں ہوتی ہیں تو لمبے چوڑے انتظامات کیے جاتے ہیں، 12-14 قسم کے کھانے اور ایک بہت بڑا ہنگامہ ہوتا ہے، تو یہ بہتر نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اتنی گنجائش دی ہے کہ آپ کوئی 10-12 کھانے اپنے مہمان کو کھلا سکتے ہیں، تو مشورے کی حد تک گزارش ہے کہ 2-4 قسم کے کھانے اپنے مہمان کو کھلائیں، باقی کھانوں کی قیمت راشن کے طور پہ کسی محلے کے غریب آدمی کو، کسی ضرورت مند رشتہ دار کو دے دیں کہ اس کے پورے مہینے کی افطاری کا انتظام ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، اپنے مالدار دوست احباب کو بلایا جاتا ہے، تو اچھی بات ہے، بلا لیں، ان کو گناہ نہیں ہے، لیکن افطار پارٹیوں میں بہتر یہ ہے کہ محلے کے غریب لوگوں کو بھی بلائیں، محلے کے پکے نمازی اور نیک لوگوں کو شامل کریں، تاکہ ان نیک لوگوں اور ان غرباء کی برکت سے اور اللہ والوں کی برکت سے آپ کے گھر میں اور آپ کے کھانوں میں مستقل برکت آئے گی۔ اس لیے ان چند باتوں کا ہمیشہ لحاظ رکھنا چاہیے، اس کے مطابق افطاری کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کے روزے بھی قبول فرمائے اور افطاری کے معاملات بھی ہمیں سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔